جاؤ میں آج محمد اعلان کرتا ہوں میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں ایک سیرت آج ہی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت و اطاعت، ایمان والے ہم سارے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ لازم ہے محبت رسول بھی۔ اگر محبت نہیں، میں نہیں کہتا القائی صاحب تشریف فرمائیں، مولانا عبدالغفار صاحب تشریف فرمائیں، میرے دائیں بائیں علماء تشریف فرمائیں، یہ پورے مجمع میں علماء تشریف فرمائیں جو میرے نبی علیہ السلام کا وہ ارشاد کرام والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں محمد کہہ رہا ہوں اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور قسم بھی رب ذوالجلال کی کھا رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم جو میری جان کا مالک ہے۔ میری امت والوں، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں میرے لیے اپنی اولاد قربان کرنی پڑے اور تم نہ کرو، تمہیں اپنے والدین قربان کرنے پڑے اور تم نہ کرو، تمہیں کل کائنات قربان کرنی پڑے اور تم نہ کرو، جب تک کل کائنات تم مجھ پہ قربان نہ کرو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ فرمائیے مجھے میری جان سے زیادہ محبوب، مجھے میرے والدین سے زیادہ محبوب، مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب، مجھے کل کائنات سے زیادہ محبوب محمد رسول اللہ نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا نبی فرماتا ہے، قسم کھا کے فرماتا ہے، اگر دلیل ہے سیدنا عمر ہے جس کے لیے میرے نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو غلبہ دے، اسلام کو دنیا میں غالب فرما۔ اس عمر بن الخطاب کے ذریعے سے میرا نبی روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اپنے اللہ سے التجا کرتا ہے، عمر بن الخطاب کو مانگتا ہے۔ اللہ کی مکہ میں دو بڑے لوگ ہیں، ایک عامر بن ہشام ہے، ایک عمر بن الخطاب ہے۔ عمر بن الخطاب کو دے یا عامر بن ہشام کو دے، اللہ نے فیصلہ عمر بن الخطاب کا کر دیا۔ جو میرے نبی کی زبان سے یہ کلمات آئے، عمر بن الخطاب آئے، میرے نبی کا منہ مانگا آیا، مراد رسول بن کے آیا، نبی علیہ السلام کے در پہ آیا، ایمان قبول کیا۔ آج میرے نبی کے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے مدنی زندگی کا دور ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں سیدنا عمر کا ہاتھ، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں سیدنا عمر کا ہاتھ۔ خیال کرنا اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام کی محبتیں نصیب کروائے۔ علماء نے لکھا ہے میرے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمانے، لوگوں میں نے جس کا دل دکھایا ہو، مجھ سے جس کو تکلیف پہنچی ہو، میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہو، آج میں محمد دنیا میں موجود ہوں، مجھ سے وصول کر لو، کل قیامت کے دن میں محمد بھی وہ نہیں چکا سکوں گا۔ وہ محمد لولا لما خلقت الافلاک کا مصداق، وہ آج اعلان کر رہے ہیں مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، میں نے کسی کا حق دبایا ہو، اور میاں آج تیری میری زندگی میرا پڑوسی مجھ سے تنگ، واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن من هو یا رسول اللہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ میرے نبی قسم کھا کے فرمانے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ میرے نبی فرمانے، لوگوں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں، میں محمد اعلان کرتا ہوں وہ مومن نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی سیرت کے ساتھ ساتھ چلتی جائے، عرض یہ کر رہا، نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، مجھ سے کسی کا دل دکھا ہو، میں نے کسی کا مال کھایا ہو، کوئی ہے آج مجھ سے وصول کر دے، کل میں محمد اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ میں اور آپ کے عمل پر کیسے بدلے؟ کس کو حق ادا کرے گا؟ اور جس رب کا اعلان ہے اپنا حق معاف کر دوں گا، کسی بندے کا حق اگر تیرے اوپر ہوگا جب تک نہیں چکاؤں گا میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے، ایک صاحب باہر
جہاد کی صفیں تھی، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آج اس جہاد کی صف میں کھڑے مجھے لاٹھی ماری تھی، آج اس لاٹھی کا بدلہ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، آپ کے اس اعلان کے مطابق کہ آپ نے مجھے لاٹھی ماری، میں بدلہ لوں، آپ کی طرف سے اعلان ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ میرے آقا نے گواہ نہیں مانگے، میرے نبی نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی، میرے نبی نے کوئی عدالت میں کوئی جج متعین نہیں کیے، میرے نبی سامنے آ گئے، لاٹھی لے آؤ بھائی، اس کے ہاتھ میں تھما دی، لے میں محمد سامنے ہوں، لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے، جو میں نے تجھے لاٹھی ماری تو مجھ سے بدلا لے۔ لاٹھی دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کی کوئی قیادت آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ ہمارے رب کے عزیز کو سلامتی نصیب کرے۔ اور اس غلام نے آگ میں لاٹھی پکڑی، صحابہ کا مجمع ہے، ان کے پاؤں کانپ رہے ہیں، زمین گھرا رہی ہے، آج ایک غلام اپنے نبی کی پیٹھ پہ لاٹھی مارتے گا، نبی کو لاٹھی مارے گا، صحابہ کانپ رہے ہیں، نبی موجود ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں کسی کو۔ یہ کیا منظر ہے؟ آج ایک غلام اٹھ کے نبی کی پیٹھ پہ لاٹھی مارے گا۔ اسی غلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی، میری پیٹھ پہ کرتا نہیں، آپ کی پیٹھ پہ کرتا ہے، مساوات کے نعرے لگانے والے کون لا سکتا ہے سوائے دین اسلام کی مساوات؟ میرے نبی علیہ السلام نے گواہ نہیں مانگے اس کی اس بات پہ، اس وقت میری پیٹھ پہ کرتا نہیں تھا، میرے نبی نے اپنا کرتا اوپر کیا اور فرمایا، لے محمد کی ننگی پیٹھ حاضر۔ صحابہ تو کانپ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے بولنے کی۔ صحابی نے اپنا کرتا اٹھایا، لاٹھی کو پھینکا، نبی کو جپی ڈالی، اپنا بدن رگڑنے لگا، آج میری زندگی کی آخری خواہش پوری ہو چکی ہے۔ میاں کیا خواہش میری؟ اللہ کے رسول، میری زندگی کی آخری خواہش میرے باپ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میرا جسم میرے حبیب کے جسم سے مست نہ ہو۔ میرے حبیب نے فرمایا، لے تیرا جسم محمد کے جسم سے مست ہوا، میں محمد بھی اعلان کرتا ہوں، جس جسم بحالت ایمان محمد کے جسم سے مل گیا، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ عرض کر رہا تھا، میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ تھا عمر کا، میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ تھا عمر کا۔ فرمائیے عمر چلتے چلتے ناز پہ آتے سیدنا عمر، آج میرا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، عمر کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ نہیں، میرے نبی کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے۔ عمر اپنے ناز، اپنے اس بات پہ ناز کرتے ہوئے، یا رسول اللہ، انت احب الی من کل شیء الا نفسی، اللہ کے رسول، ساری کائنات سے آپ زیادہ مجھے محبوب ہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ میرے نبی نے سنا عمر کا یہ جملہ، ہاتھ کو جھٹک دیا، چھوڑ دیا عمر کا ہاتھ۔ میاں آج میرا حبیب ہمارے درمیان تو نہیں، میرے حبیب کی سنتیں تو ہمارے درمیان میں ہے نا، بس کا تو چمٹ جاؤ سن کر۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا، عمر اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تجھے تیری بھی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ علماء نے بڑی تصریحات کی ہیں، علماء نے سیدنا عمر انہی قدموں پہ کھڑے، کوئی توقف نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، انہی قدموں پہ کھڑے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، انت احب الی من کل شیء حتی نفسی، اللہ
اللہ کے رسول آپ کائنات کی ہر چیز سے حتیٰ کہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ میرے نبی نے فرمایا میں یاد ہوا عمر اب ایمان مکمل. میرے بھائیوں جب تک میرے نبی کی محبت ہمارے دل میں پیوست نہیں ہوتی اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہم مومن نہیں. ایمان اور محبت دونوں لازم و ملزوم ہیں لیکن اس محبت کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا محبت کا بھی تقاضا ہے. وہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے عرض کرتا تھا سب کچھ سیکھنا ہے تو حضرات صحابہ سے سیکھو. سب کچھ سیکھنا ہے تو حضرات صحابہ سے سیکھو. آج سبھی سبق سب آئیں گے. آج یہاں تمام شعراء آئیں گے. وہ اپنے اپنے طرز کے اپنے نبی کے حسن و جمال کو بیان کریں گے. لیکن ایک وہ شاعر رسول حسان بن ثابت بھی تھا جو نبی کے سامنے بیٹھا ہے. نبی اس کے سامنے بیٹھا ہے. وہ اپنے نبی کی طرف بھی ہاتھ کرتے اکثر من کا لم تر قط عینی فرمائیے اس زمانے کا شاعر اور آج 15ویں صدی کا شاعر جو وہ بیان کرے. میں قسم کھاتا ہوں آج کے سارے شعراء قیامت تک میرے نبی کے حسن جمال کو بیان کرتے رہتے ہیں وہ تھک جائیں گے. میرے نبی کا حسن جمال بیان نہیں کر سکتے. کیا حسن جمال ہے؟ وہ مسجد نبی کے سر میں بیٹھا ہے. ادھر 14ویں رات کا چاند آسمان میں ڈر رہا ہے. ادھر رسول اللہ اس کے سامنے بیٹھے ہیں. قربان جائیں کون آنکھوں جن آنکھوں کو بحالت ایمان رسول اللہ کی زیارت میں لگی ہے اور وہ صحابہ. قربان جائے کون کاموں پر جن کاموں کو بحالت ایمان رسول اللہ کی سماعت مل گئی. اور میرا شیخ کو محبت عبداللہ بن زید بن عبد رب وہ پیر والا دن جس دن رسول اللہ دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے چلے گئے. صبح دیکھا اپنی مسجد میں اپنے حجرہ کا پردہ اٹھایا. سارے سب سیدنا ابو بکر کے پیچھے جو مصلی رسول پہ کھڑے مسجد نبوی میں صبح کی امامت کروا رہے ہیں. نبی نے اپنی جماعت کو دیکھا پردہ نیچے کر دیا. صحابہ میں کردری بچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے. پردہ نیچے ہو گیا. صحابہ سمجھے آج رسول اللہ خیریت سے. جو پردہ اٹھایا سب کو دیکھا وہ میرے نبی کی آخری نگاہ کی اپنی جماعت. صبح صحابہ نماز پڑھی کاموں میں رخصت ہو گئے. عبداللہ بن زید بن عبد ربی بانی اذان اپنے کھیت میں چلے گئے. کھیت کو پانی دینے لگے. پیچھے سے بھائی دوڑتا ہے. کچھ پتا ہے تجھے کیا ہوا؟ کچھ پتا نہیں مجھے. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. میاں ان سے پوچھو کیا تجھے پوچھو علماء سے وفات رسول کا واقعہ. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. تو ادھر کھیت میں پھوڑا رکھا بیچ رکھا کھیت کو پانی دے رہے. ہاتھ اٹھا لیے. ربا جن آنکھوں سے میں اپنے حبیب کو دیکھا کرتا تھا میرے حبیب دنیا سے چلے گئے. مجھے بیوی کو نہیں دیکھنا, مجھے بچوں کو نہیں دیکھنا, مجھے مال و ثواب کو نہیں دیکھنا, مجھے دنیا کی رہنمائیوں کو نہیں دیکھنا, مجھے دنیا کی ساری لذتوں کو نہیں دیکھنا. ربا میری آنکھیں تھی اپنے حبیب کے لیے. میرے حبیب چلے گئے. مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں. اللہ میرے ساتھ میرے حبیب وہ جو موتی میں کھیلتے پھل جھڑیاں ہوتی میں کانوں سے چنتا اپنے سینے میں محفوظ کرتا. میرے حبیب کی زبان آج خاموش ہو چکی ہے. میرے حبیب آج نہ بولے. میرے کان بیوی کی باتوں کے لیے نہیں, میرے کان موسیقی کے لیے نہیں, میرے کان گانوں کے لیے نہیں, میرے کان گیتوں کے لیے نہیں, میرے کان چوکھوریاں سننے کے لیے نہیں, میرے کان گالیاں سننے دینے کے لیے یہ زبان ہے. میرے کان میرے حبیب کے الفاظ کے لیے تھے, ان کے قرآن کے لیے
عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، میاں وہ صحابی رسول ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ عیسائی بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، ان کے پورے دستے کو گرفتار کر دیا ہے۔ عیسائی بادشاہ نے ان کو بلا دیا، تو کمانڈر ہے، اتنا کار دامن محمد کو چھوڑ دے، میری حکومت ہے، آدھی حکومت ابھی تیرے نام کروں، اپنی بیٹی تیرے نکاح میں کروں، بیٹی تجھے دوں، آدھی حکومت تجھے دوں، بیٹا میرا کوئی نہیں، پھر میرے مرنے کے بعد پوری بادشاہی کا مالک تو بنے۔ صرف اتنا سا سوال ہے، محمد کے دامن سے ہاتھ جھپک اور عیسائیت کو قبول کر۔ IMF کے ہاتھوں بکنے والے کو بنا، عالمی بینک کے ہاتھوں بکنے والے، سودے کرنے والے کو بنا، اور یورپی یونین کے اس تقاضے پہ ختم نبوت کے متعلقہ ترامیم اپنے آئین سے ختم کرنے کے پروگرام بنانے والے کو بنا۔ 295C توحید رسالت ایکٹ کے متعلق اس کو آئین سے ختم کرنے کے پروگرام بنانے والے کو بنا۔ آج ان کے ہاتھوں سے ہمیں امداد ملے، ہمیں روٹی کا ٹکڑا ملے، ہمیں کوئی پانی کا گھونٹ ملے، ہم اپنے محمد کا سودا کر لیں۔ ہاں انشاءاللہ حکمرانوں یاد رکھنا، میرے حبیب کا ایک ایک کی وہ بھوکے مر سکتا ہے، لیکن اپنے حبیب کی عزت کا سودا نہیں کر سکتا، نہیں ہوگا انشاءاللہ، کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں کل کائنات سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ، ان کی ناموس، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کا تقدس، ان کی حرمت، ان کے ختم نبوت کا تحفظ، الحمدللہ جان دینا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی عزت و ناموس و ختم نبوت پہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ بھائی تو عیسائیت قبول کر، حکومت دوں، بیٹی دوں، ادھر سن حکمران خود ابھی سچا تھا، وہ تقاضا رکھا ہے، عبداللہ بن حذافہ فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ ہم پہ قربان۔ اس وقت اس بادشاہ کو سامنے مخاطب کر کے آپ فرمانے لگے، عیسائی بادشاہ اگر تم مجھ سے یہ مطالبہ کرے، ایک سیکنڈ کے لیے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے میں محمد مصطفیٰ کے قدمے کو چھوڑوں، اس ایک سیکنڈ کے چھوڑنے کے بدلے تو مجھے ابھی پوری بادشاہی دے دے، مجھے اپنی بیٹی میرے نکاح میں کر دے، اور میں ایک سیکنڈ کے بعد پھر عیسائیت سے پھر کے مسلمان ہو جاؤں، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تیری اس بیٹی اور پوری بادشاہی کے بدلے ایک سیکنڈ بھی اپنے نبی کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ آج ہم نے کیوں سودا کیا ہوا ہے؟ ان کی صورتوں کا، ان کے لباس کا، ان کی تہذیب کا، ان کے تمدن کا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی سیاست کا آج ہم نے اپنے اوپر کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ اپنے محمد مصطفیٰ کی پیارے پیاری تعلیمات کے اوپر کا آج اس کو لٹکا دو، تیر مارو، تیر مارے گئے، اس کو نہ لگے، ڈراؤ اس کو نہیں ڈرا، کیا کھانے میں بند کر دو، اس کو کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، جہاں برف ہونے لگا، روح نکلنے لگی، سپاہیوں نے آ کے عیسائی بادشاہ کو کہا، وہ تو مرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا خنزیر کا گوشت لو، شراب کی بوتل لو، خنزیر کا گوشت، شراب کی بوتل رکھو، یہ کھا اور جان بچا۔ وہ چلا گیا، خنزیر کا گوشت، وہ شراب کی بوتل ان کے جیل خانے میں سامنے رکھا، مر رہا ہے، کھا کے جان بچا رہے۔ اس وقت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، مجھے میرے رب کی اجازت ہے، میں مر رہا ہوں، جان والا ہوں، حالت اضطراری ہے، حالت اضطراری میں میں یہ حرام کھا کے اتنی کہ میری جان بچ جائے، میں جان بچا سکتا ہوں، لیکن اس کافر بادشاہ سے یہ کہہ دو مجھے اجازت ہے میرے رب کی، نہیں کھاؤں گا، خنزیر نہیں کھاؤں گا، شراب نہیں پیوں گا، میں یہ کھاؤں اور یہ پیوں، اور ایک کافر بادشاہ کو خوشی ہو کہ میں نے مسلمان کو حرام کرایا، میں اپنے کسی بھی عمل سے
کسی کافر کو خوش نہیں ہونے دوں گا. فرمائیے میرے آج اعمال سے کافر کو خوشی کیوں ہے؟ خنزیر سے زیادہ سود کھانا خنزیر سے زیادہ بدتر. علماء بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا 1 گرام سود کا کھائے 70 گنا اس کے نامہ اعمال میں، اور فرمایا کم تر گنا 70 میں سے. میرے نبی نے فرمایا میں بتلاؤں وہ کم تر 1 گنا ہے، 69 اس سے بھی بڑے ہیں. وہ کم تر گنا کون سا؟ میرے حبیب نے فرمایا ان 70 میں سے کم تر گنا وہ 69 اس سے بڑے. کوئی آدمی حالت ایمان میں اپنی ماں سے زنا کر رہا، ہم کیوں کھا رہے؟ پکڑ کے لے آؤ، تیل کا کڑا گرم کیا، اس کے دوست پائیوں کو پکڑا، کڑا میں ڈالا، چورمر ہو گئے. دیکھا حشر اب بھی تو عیسائیت قبول کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا. پکڑو اس کو، تیل کے کڑا میں ڈالا، پکڑ کے لانے لگے. آنکھوں سے آنسو عبداللہ کے. بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، ڈر گیا ہے، رونے لگ گیا ہے. اس کو بلاؤ میرے پاس. میاں موت بڑی مشکل ہے، ڈر چکے ہو، اب میری بات مان لے، موت کا راستہ بہت مشکل ہے. عبداللہ بن حذافہ فدا ہو ابی و امی فرمانے لگے عیسائی بادشاہ میرے آنسو کا غلط مطلب دیا تم نے کہ میں ڈر کے باتیں رو رہا ہوں. میں رب سے التجا کر رہا تھا، ایک جان آج تیرے لیے قربان کر رہا ہوں. میرے جسم کے ایک ایک ٹوٹنے کے بدلے مجھے جان دیتا چل، میں تیرے لیے چلتا چلوں. میں کیوں زندہ ہوں پھر چلوں، میں کیوں زندہ ہوں میں چلوں. میں رب سے دعا کر رہا ہوں، اللہ ایک دفعہ نہیں میرے جسم کے روٹوں کے بدلے مجھے جان دے. میں ہر دفعہ تیرے لیے اس بڑا میں چلوں اور مروں. میں تو اس لیے رو رہا ہوں. بادشاہ نے کہا چھوڑنے کو تیار ہوں، میرے ماضی کا بوسہ ہے. آپ نے فرمایا اپنی ذات کے لیے نہیں لوں گا، میرے ساتھ تیرے ساتھ گرفتار ہیں، ان کا وعدہ کر، ان کا وعدہ کر. اس نے کہا وعدہ ہے، میری پیشانی کا بوسہ لے. پیشانی پہ بوسہ لیا. کافر تھا، عیسائی تھا، وعدے کا پکا تھا. اس نے جو وعدہ کیا عبداللہ کو بھی چھوڑا، سارے ساتھیوں کو چھوڑا. آج آیت المنافق ثلاث وفی روایت اربع اذا حدث كذب وعاد اخلف اذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر. سوچتی میرے اندر تو نہیں ہے یہ خرابیاں. میرے حبیب نے فرمایا جس کے اندر یہ باتیں موجود وہ منافق، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور جب تو تکرار ہو تو خیالت غلط کرے، وہ منافق. میرے آپ کے اندر تو نہیں. اللہ مجھے آپ سے یوں میری آپ کی تدبیر کرنا، یوں حضرت عمر کو پتہ چلا مدینہ کا دارالخلافہ میں بیٹھا اور ریاست مدینہ کا حکمران. آج تیرا بھی حق تھا، تو ان روڈوں پہ چلنے والوں پہ گولیاں نہ برساتا. آج تیرا بھی حق تھا، تو ان کے لیے روڈوں پہ خرچے نہ کھوتا. یہ اپنے نبی کا نام لے کر رہتے ہیں. تو ریاست مدینہ کا حکمران ہوتا، تو بھی جا کے ان کے ماتھے کے بوسے لے سکتا. حضرت عمر کو پتا چلا کافر کے ماتھے کا بوسہ لے کے آیا. عمر نے پورے مدینے کو جمع کیا، میرے ساتھ آؤ، مدینہ کے بارڈر پہ آؤ. وہ میرے نبی کا پیغام اپنی جماعت کو رہا کر کے اپنا ایمان جماعت کا ایمان بچا کے وہ واپس آ رہا ہے. اس نے کافر کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو سب کو رہائی ملی. میں عمر خود سب سے پہلے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا. اللہ اکبر. آج کر رہا یہ ہے محبت رسول اور اطاعت رسول. سنیے اطاعت میں عبداللہ ہی کا واقعہ. لقمہ گر جاتا ہے، میری طرف توجہ، لقمہ گر جاتا ہے. عیسائی جرنیل بیٹھے ہیں، آج تیرے میرے حکمران بیٹھے ہوں، ادھر یہودی ہندو وہ عیسائی بیٹھے ہوں، ان کی شکل میں، ان کے لباس میں، ان کی اس صورت بیٹھے ہوئے کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا. کافر کون مسلمان کو کوئی پتہ نہیں چلتا. ادھر عیسائیوں کی جماعت بیٹھی ہے، ادھر مسلمانوں کی جماعت بیٹھی ہے. عبداللہ بن حذافہ بھی کھانے پہ بیٹھے ہیں، عیسائیوں سے مذاکرات ہو رہے تھے، کھانے کی مجلس لگی ہے. کھانا کھاتے ہوئے عبداللہ بن حذافہ سے
لقمہ نیچے گر جاتا ہے تو لقمہ اٹھاتے ہیں, اٹھا کے کھا لیتے ہیں. ساتھ میں ساتھی بیٹھا, اس نے چونگا مارا, کان میں کھا. سارے عیسائیوں کے بڑے بڑے جنرل بیٹھے, حکمران بیٹھے, وہ دیکھ رہے تھے تو تم نے زمین سے لقمہ اٹھا کے کھا لیا. یہ کہیں گے مسلمان کتنے بھوکے ہیں جو زمین سے بھی گرا لقمہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں. اس نے کان میں کہا, میرے ماں باپ قربان عبداللہ بن حذافہ کا. دوستو وہ جملہ ہے جو آج میری اور پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے تھا اور حسن امت اجابت کی. اس نے کان میں کہا, سیدنا عبداللہ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے اس کھانے کی مجلس میں ان تمام عیسائی جنرلوں حکمرانوں کی طرف یوں ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, اترک سنت حبیبی. کہنا میرا حبیب ہو گیا, کہنا میرا حبیب ہو گیا. آخری بات ایسا کر میرا تیرا حبیب وہ مکی و مدنی فدا ہو ابھی بہوں گی, کسی اور کے نقش قدم پہ نہ چلو. اترک سنت حبیبی, کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لہؤلاء الحنفاء, لہؤلاء الحنفاء. میاں صحابی رسول نے اعلان کیا, جو محمد مصطفیٰ کے طریقے کا باغی ہے وہ حنفاء کی صف میں شامل ہے. یہ ہے عقل مند, یہ ہے سنت والے, یہ ہے تباہ سنت والے. بس میں نے عرض کیا, محبت کے بعد اگر سیکھنی ہے تو کتاب صحابہ سے سیکھو. اللہ مجھے آپ سے محبت و اطاعت کے کامل فرماتے, اپنے نبی کی محبت سے مزین فرماتے, اطاعت سے اللہ مجھے آپ کو منور فرماتے. اللہ آپ کے اور میرے آنے کو قبول فرماتے. ایسا دعوت شکتے اللہ ہمارے سب قائم رکھے. مولانا عبدالوہاب صاحب جو اس علاقے کی زینت ہے, علم کی محنت کو قبول فرمائے. اور تمام علماء کرام, مولانا گلنوی شاہ صاحب,